बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गिरफ्तारियों की बारिश का पहला कतरा ज़मीन पर आन गिरा है और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के भतीजे शेख राशिद शफीक को जद्दा से वापसी पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार कर लिया गया है और ये गिरफ़्तारी उनके ख़िलाफ़ दर्ज तौहीन मज़हब की FIR के सिलसिले में अमल में आई है। और तौहीन मज़हब का ये वो कानून है 295C, जिसमें ये कहा जाता है कि कोई ऐसी बात करना या अमल करना जिससे किसी दूसरे के मजहबी जज्बात मजरूह हों। तो नाज़रीन, जो कुछ मस्जिद नबवी में हुआ वो सबके सामने कि उनसे कितने लोगों के मजहबी जज्बात इस हवाले से मजरूह नहीं हुए कि जो कुछ किया गया वो मुक़द्दस मकाम की न सिर्फ बेहुरमती है बल्कि उस मकाम की बेहुरमती है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महव इस्तराहत है। इस पर बहुत सारी बहसें हो रही हैं, दलाइल आ रहे हैं। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वाक़या सऊदीया में हुआ तो गिरफ़्तारियाँ यहाँ क्यों हो रही हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वो जब गीदड़ की शामत आती है तो शहर का रुख करता है और जब किसी की शामत आती है तो बेवकूफ़ी करता है। तो पहली हिमाकत तो ख़ुद शेख रशीद साहब ने ये फरमाई कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली कि आप इनके साथ देखें जद्दा में होता क्या है। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात का बैन सबूत है कि प्लानिंग यहाँ हुई। अब ज़ाहिर है शेख रशीद अहमद साहब को ना तो इल्हाम आता है ना वही आती, और अगर वो ये दावा कर रहे हैं कि वहाँ क्या होगा तो इसका मतलब है कि वो पहले से जानते हैं कि वहाँ क्या होगा। और वो कैसे जानते हैं? उन्होंने ख़ुद प्लानिंग की है। और फिर दूसरी शहादत आ गई शेख राशिद शफीक की उस वीडियो की सूरत में जो मस्जिद नबवी के बाहर खड़े होकर उन्होंने बनाई और सारा कुछ बताया, बल्कि शायद फ़ोन कॉल है या वीडियो है, आई डोंट नो। इन दोनों में से कुछ है, लेकिन कुछ है ज़रूर जिसमें वो बता रहे हैं कि मस्जिद नबवी में कौन कौन से नारे लगाए गए। यानी वो यहाँ से बाकायदा भेजे गए थे इस इवेंट को मैनेज करने और उसको कामयाबी से अमल दरामद करवाने के लिए। 45 के करीब लोग यहाँ से भेजे गए थे और मुकामी लोग और दीगर ममालिक से लोग बुलाकर टोटल 145 का ये हजूम था जिसने वहाँ मस्जिद नबवी के तक़द्दुस को और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ महव इस्तराहत हैं उस जगह पर शोर शराबा किया और बेहुरमती की। राना जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगरचे राना सनाउल्लाह साहब ने, जो कि मौजूदा वफाकी वज़ीर दाखिला और PMLN के रुकन है, उन्होंने बहुत धीमी और मिजाज के साथ एक ठंडी मीठी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि जो आपने किया वो कोई भी पार्टी या ख़ुद PMLN भी कर सकती है, लेकिन ये हमारी तरबियत नहीं है। लोचरबाजी करना, नारेबाजी करना, घटिया किस्म की हरकतें करना यकीनन तरबियत नहीं है। लेकिन जब वो वज़ीर दाखिला हैं तो मैंने बताया था कि वो कानून के मुताबिक अमल करेंगे और कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। नाज़रीन, मैंने बताया था कि अपने वी लॉज में कि बड़ी गिरफ़्तारी यानी इमरान खान साहब की भी अमल में आएगी, क्योंकि फ़ोन कॉल बाकायदा रिकॉर्ड हुई है, ट्रेस हुई है और रिकॉर्ड महफूज कर लिया गया है, जिसमें ख़ुद खान साहब उमर चीमा को हिदायत जारी कर रहे हैं। और यही उनकी चोर की दाढ़ी में तिनका है जिसके पेश नज़र उन्होंने इस किस्म के बयान दिए कि उन्होंने किसी को कोई हिदायत जारी नहीं की। ये हिदायत जारी की या नहीं की ये तो इट विल बी द मैटर ऑफ एविडेंस। कोर्ट ऑफ लॉ में जब हुकूमत पेश करेगी ये डिनाई करेंगे और हुकूमत पेश करेगी। लेकिन FIRs दर्ज हो चुकी हैं और अब अगली गिरफ़्तारी फवाद चौधरी, फिर शेख रशीद और उसके बाद इमरान खान की भी होगी। राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि बिल्कुल इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा। ही इज़ ना तो नो मोर इन पावर, ना वो प्राइम मिनिस्टर हैं, ना ही कोई और ऐसा ओहदा है उनके पास कि जिससे उनको फ़िलहाल इस वक्त इस्तिस्ना हासिल हो।
پناہ گاہ ہے KP کے ہاؤس، اور وہاں ایک نیوز کانفرنس فرمائی وزیر اعظم صاحب، سابق وزیر اعظم صاحب عمران احمد خان نیازی صاحب نے، جس میں انہوں نے ڈیفینڈ کیا ایک ایسے کردار کو جس پر کرپشن کے بے شمار الزامات پچھلے کچھ عرصے سے لگتے چلے آ رہے تھے، اور حکومت جانے سے پہلے ہی موصوفہ فرح گوگی صاحبہ ملک سے فرار بھی ہو گئی تھیں اور دبئی چلی گئی تھیں۔ تب سے اب تک مکمل خاموشی رکھی ہوئی تھی اس سابق حکمران ٹولے نے، اور جب ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ گوگی کے بارے میں ان کا کیا تبصرہ ہے، تو فواد چودھری صاحب فرماتے تھے گوگی کون ہے؟ تو فواد چودھری صاحب آج کی نیوز کانفرنس کے بعد کچھ آپ کو شاید آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا کہ گوگی کون ہے۔ تو وہ گوگی کا جو گوگا ہے، وہ گوگے صاحب یہ فرما رہے تھے کہ گوگی نے ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے پیسہ کمایا، اور یہ ان کی شاندار پالیسیوں کا نتیجہ، اور بے شمار ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرنے والوں نے پروفٹ کمایا۔ خان صاحب نام بتائیں گے ذرا، اور کون کون ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرنے والے آپ نے رکھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ باقی پاکستان کے جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرنے والے ہیں وہ ان کا کاروبار ہو سکتا ہے چلے ہو، لیکن گوگی جتنے امیر نہیں ہوئے ان 4 سالوں میں لاکھ پتی سے ارب پتی۔ دوسرا وہ دفاع یہ لے رہے ہیں کہ فرح گوگی کسی سرکاری عہدے پر فائز نہیں ہے۔ یہ وہ ڈیفنس ہے جب وہ اقتدار میں آنے سے پہلے بھی لیا کرتے تھے، اور جب ان کے اثاثوں کی اور دولت کی بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ وہ کون سے یہ خاص طور پہ جو ان کے دوست ہیں کہ وہ کون سے سرکاری عہدوں پر یا منفعت بخش عہدوں پر فائز ہیں، لیکن مقصود چپڑاسی ضرور کسی سرکاری اور منفعت بخش عہدے پر فائز تھا، جس کا وہ جب نام لیتے ہیں تو اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے زرداری یا نواز شریف یا شہباز شریف۔ نام وہ مقصود چپڑاسی کا لیتے ہیں لیکن بدنام وہ ہو رہے ہوتے ہیں، پیسے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں آئے ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتے ان کے، حالانکہ کوئی لنک انہوں نے آج تک ان کا ثابت نہیں کیا، اور جب لنک ثابت نہیں کیا تو ہو سکتا ہے وہ فرح گوگی کے ہی ہوتے ہیں، پاسبل ہے نا۔ اور فرح گوگی اگر سرکاری عہدے پر فائز نہیں تھی تو وہ ایک سرکاری عہدے پر جو ہائیسٹ پوسٹ ہے وزیر اعظم، اس کی اہلیہ جو پنکی پیرنی کے نام سے مشہور ہیں، ان کی فاسٹ فرینڈ ضرور ہے۔ فرح گوگی کو کیسے وہی آئی کہ راول پنڈی رنگ روڈ کے ارد گرد زمین خرید لینی چاہیے، اور رنگ روڈ سکینڈل میں ان کے اپنے ایک بہت قریبی ساتھی زلفی بخاری صاحب بھی ملوث رہے ہیں، اور وہ روڈ تو بنی نہیں، لیکن صرف اس روڈ کی بنانے کے ارادے میں خان صاحب کے دوست اور سہیلیاں ارب پتی ہو گئے۔ اس سے بڑی کرپشن بھی کوئی اور ہوگی؟ اور خود اس کرپشن کا اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب خصوصی طور پر پریس کانفرنس کر کے ایک ایسی اجنبی خاتون کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جس سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں، اور جو سرکاری عہدے پر رہی نہیں، بھئی اب اگر وہ بے قصور ہے تو بری ہو جائے گی، آپ کو پریشانی کس بات کی؟ جو ان کے ارادے ہیں، جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جب وہ اگر وہ پرائم منسٹر آفس سے باہر آ گئے تو بہت زیادہ خطرے ناک ہو جائیں گے، تو وہ جو خطرے ناک ہونے کے حوالے سے ان کے ارادے ہیں کہ پورے کا پورا رمضان انہوں نے اپنے جو مقدس راتیں تھیں اور جو پہلی راتیں تھیں جب تراویحیں پڑھنے کا وقت ہوتا تھا تو اپنے احتجاجوں، جلسوں اور مجروں میں گزار دیں، اور اب جو یہ چاند رات وہ بھی ایک مقدس رات سمجھی جاتی ہے، جس میں بہرحال ایک خوشی کی رات ہے جس کو لوگ سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں اور شاپنگ کرتے ہیں، اس رات کو بھی انہوں نے احتجاج کا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ ان کے لیے احتجاج کرنے کا یہ طریقہ بہت آسان ہے کہ جہاں یہ ہجوم ایک دیکھتے ہیں جو کوئی کسی اور مقصد کا ہجوم ہو، جیسے کہ آج اس دفعہ چاند رات کا ہجوم ہوگا، وہاں اپنے 15 20 یا 100 150
کارکن جھنڈے لے کے گھسا دیتے ہیں جو بکھر بھی جاتے ہیں، دور دور جھنڈے بھی نظر آتے ہیں اور لوگوں کے سر بھی، اور نعرے بازی ہو رہی ہوتی ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں جناب ایک عوام کا ہجوم ایک امڑ آیا ہے عمران خان کی محبت میں۔ ان کے ارادے عید کے بعد کے بھی بہت خطرناک ہیں، اور یہ ملک میں وہ انتشار کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، خانہ جنگی کی وہ کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جمہوری نظام نہ چلے اور اس کی بساط لپیٹی جا سکے۔ ناظرین، جن سے ان کا سامنا ہے وہ بہت بندھے ہوئے اور گھات سیاستدان اور پرانے حکمران ہیں۔ ان کو آپ نے وہ انگلی پکڑ کر جو آپ نے پچھلی دفعہ 2018 میں پکڑی ہوئی تھی تو ان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، لیکن اس انگلی کے بغیر آپ کی اوقات ان کے سامنے کسی تنکے سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ آپ کے خلاف کوئی ایسا ایکشن نہیں کریں گے یا یہ آپ کی بنائی ہوئی پچ پر نہیں آئیں گے، لیکن آپ کو وہ تگڑی کا نام جتائیں گے کہ لگ پتہ جائے گا۔ یہ توہین مذہب کے پرتی ہی جگہ جگہ درج ہونے شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس کے ذریعے آپ شور مچاتے ہیں کہ مذہب کا کارڈ ہے، مذہب کارڈ ہے، مذہب کارڈ ہے۔ تو اس مذہب کارڈ کا استعمال کرنے کی پہلی کوشش آپ نے کی، ماضی میں جو کی وہ تو کی خادم رضوی کو استعمال کر کے اور دیگر دوسرے طریقوں سے، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ نے یہ منصوبہ بنایا مسجد نبی میں نعرہ بازی کا، آپ نے یہاں سے لوگ بھیجے، آپ نے وہاں نعرے لگوائے، اور پھر آپ نے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ حکمران طبقہ اس مقدس مقام پہ دیکھا ذلیل ہو گیا، اور وہاں چوری کی گواہی آ گئی، اور وہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی چوری کی گواہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئی۔ جناب علی، بہت احتیاط، بہت احتیاط، یہ وہ دربار ہے جہاں فیصلے عین انصاف کے مطابق ہوتے ہیں، اور اگر گواہی جھوٹی ثابت ہو جائے، گواہ جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر اس گواہ کو 80 کوڑے بھی ضرور لگتے ہیں، اور اگر یہ گواہی سچی تھی چور پکڑے جائیں گے، اور اگر یہ گواہی جھوٹی تھی اور پھر جب 80 کوڑے لگنے شروع ہوں تو پھر روئیے گا نہیں۔ ناظرین دیکھتے ہیں چور پکڑے جاتے ہیں یا گواہوں کو 80 کوڑے لگتے ہیں، مقدمہ تو ان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سنایا جا چکا، چلایا جا چکا۔ کیا فیصلہ آتا ہے، کیا حالات ہوتے ہیں، کیا واقعات ہوتے ہیں، جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس سے بھی اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز۔ اجازت دیجیے راشد حبیب کو، اللہ حافظ۔